بیان کیا تھا بھائی پانی اتنا پیو جتنی پیاس لگ رہی ہے, خام خواہ میں پانی پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پانی کتنا پینا ہے یہ آپ کی باڈی آپ کو بتائے گی, یہ ڈاکٹر صاحب نہیں بتائیں گے. کوئی بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے, بعض بیماری میں ایک چیز کی مقدار بڑھاتی جاتی. نارمل جو نوجوان اسی طرح نہار منہ پانی پینا, کتنے لوگ ہیں صبح صبح اٹھ کے 3-3 4-4 گلاس پی رہے ہیں. تو نہار منہ کیوں پی رہے ہو؟ جب پیاس نہیں لگ رہی تو کیوں پی رہے ہو پانی بھائی؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے یہ فائدے. او بھائی جان, پانی اللہ کی قسم ایسی چیز نہیں ہے جو انسان ڈاکٹر سے پوچھ کے پیے کہ کب پینا ہے. اور یہ تو آدم, یہ تو اتنی تو کھوپڑی ہونی چاہیے سوچنے کے لیے. میں نے مثال دی تھی, کبھی جانور کو دیکھا صبح اٹھ کے پانی پی رہا ہو تو اس پہ ایک صاحب نے کمنٹس کے جانور تو استنجا بھی نہیں کرتا. ارے استنجا کا تعلق صفائی ستھرائی اور تہذیب سے ہے, اور پانی اور کھانے کا تعلق آپ کی باڈی سے ہے. باڈی تہذیب کے معاملے میں انسان کو جانوروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. کھانے پینے میں تو کیا جا سکتا ہے, ڈاکٹروں کی تو ساری ریسرچ ہی جانوروں پہ ہوتی ہے, پھر انسان پہ کرتے ہیں. وہ ہر تجربہ پہلے جانور پہ کرتے ہیں, کہتے ہیں یار فٹ اب انسان پہ لے کر آؤ اس کو, اس لیے کہ ان کو پتا ہے باڈی کے لحاظ سے جانور اور انسان میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو سارے جانور صبح صبح اچھے بچوں کی طرح اٹھتے ہیں, کھانے پینے کی فکر, کھانے کی فکر میں لگتے ہیں. وہ تو پیاس لگ رہی ہے, رات کو مرغن غذائیں کھا کے سوئے ہیں تو صبح پیاس لگ رہی ہوتی ہے, پی لیں, نہیں لگ رہی تو نہ پیئیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہر چیز میں ڈاکٹر کو گھسیڑیں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹروں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں, کئی تحقیقات بدل چکی ہیں. جو ایسی باتیں کی جو ایب نارملٹی والی باتیں تھیں وہ پھر بعد میں ریزلٹ چینج ہوئی ہے, وہ آج آپ کو فائدے بتا رہے ہیں. یقیناً بہت سے فائدے ہیں, ممکن ہے کل ان فائدوں سے رجوع کریں, وہ این ممکن ہے کل رجوع کر لیں کہ یار یہ انسان کی باڈی اتنی پیچیدہ ہے کہ کیا کھانے سے کیا کیا اثر ہو رہا ہے یہ 100% معلوم نہیں کیا جا سکتا. ایک فائدہ نظر آ رہا ہے, ممکن ہے اس کا دوسرا نقصان ہو. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بعض ڈاکٹروں کے کہنے پر صبح صبح پانی پینا شروع کیا. پہلے آہستہ آہستہ عادت ڈال کے حضرت کا پیٹ نکلنا شروع ہو گیا, حالانکہ اب ایسے فٹ فاٹ تھے. حضرت نے کہا میں کون سا ایسا نیا کام کر رہا ہوں جس سے میری توند نکل رہی ہے, باقی تو وہی میرا لائف اسٹائل ہے. پتا چلا پانی, تو پانی چھوڑا تو وہ دوبارہ. پھر انہوں نے, حضرت نے ایلوپیتھک کتابیں بھی بہت پڑھی تھی, حکیمی بھی, ہومیوپیتھک بھی, نیم ڈاکٹر تھے وہ. تو حضرت نے پھر قدیم عربی کتابیں نکالی جس میں پرانے حکیم تھے نا, 900,000 سال پہلے کے جو حکیم ہیں, ان کی کتابوں سے ریسرچ کر کے حضرت نے بتایا. ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نہار منہ پانی پینے سے توند نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اب واللہ عالم یہ آج کی ریسرچ کے لحاظ سے صحیح ہے, بہرحال مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. میں تو یہ واقعات اس لیے نہیں سناتا کہ آپ اس واقعے پر ریسرچ کا مدار نہ رکھیں. ایسے ریسرچ تو ڈاکٹروں کے پاس بھی ہوگی, بھائی وہ کیا تھا فلاں کا پیٹ اندر ہو گیا, ہو سکتا ہے یہ بھی ہو. میں تو ایک کامن سینس کی بات کر رہا ہوں کہ اچھے بچوں کی طرح تمیز سے زندگی گزارو. بیمار ہو جاؤ تو کس کے پاس جاؤ؟ ڈاکٹر کے پاس. نارمل نوجوان آدمی, صحت مند آدمی اچھے بچوں کی طرح صبح اٹھے, پیاس لگ رہی ہے تو پانی پیے, نہیں لگ رہی تو تمیز سے, بھوک لگ رہی ہے تو ناشتہ کرے, بھوک نہیں لگ رہی تو ناشتہ بھی نہ کرے, فون نہیں کرے ڈاکٹر صاحب کو کہ کیا کرنا ہے. تو یہ کامن سینس کی باتیں ہیں. اور یہ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ آج عصر کی نماز کے بعد ایک بہت سینئر ڈاکٹر ہیں, ان سے میری ملاقات ہوئی. تو مجھے تو یہی طنز میرے اوپر چل رہے تھے نا مستقل کہ یہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے, حکیموں کی فیلڈ میں, ڈاکٹروں کی فیلڈ میں, حکیموں کی فیلڈ میں, طنز ہو رہے تھے میرے اوپر. تو آج عصر کی نماز کے بعد ایک بہت سینئر ڈاکٹر ہے, میں ان سے ملا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ پانی اتنا پیو جتنی پیاس لگ رہی ہے, صبح بلا وجہ پانی پینے کی ضرورت نہار منہ. انہوں نے کہا 100% درست. ٹھیک ہے, یہ ڈاکٹر کی بات بتا رہا ہوں. بوڑھا ڈاکٹر ویسے بھی زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے, وہ کافی لوگوں کو قبرستان پہنچانے کے بعد جا کے اس مقام تک پہنچا ہوتا ہے کہ اب وہ تجربہ بھی تو ہوتا ہے نا, ایک مزاق کر رہا ہوں, تجربہ بھی تو ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا کہ ان کے الفاظ ہیں فطرت کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. یہ ان کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں کبھی مشورہ نہیں دیتا کہ بلا وجہ پانی پیو, پیاس لگ رہی ہے تو پیو, نہیں لگ رہی ہے تو نہیں پیو. انہوں نے کہا صبح اٹھ کے بھی نہیں لگ رہی تو نہیں پیو پیاس. اور اپنے بعض لوگوں کو اس لیے لگ رہی ہوتی ہے صبح اٹھ کے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بلا وجہ عادی بنا لیا ہوتا ہے.
पी के ना, इतने गिलास से शुरू कर। तो हर चीज के कुछ फायदे हैं, लेकिन ऐसे अंदरूनी साइड इफेक्ट हो सकता है हो रहे हो कि जो आप बाद में जाके आपको पता चले, और अभी वो डॉक्टरों की नजर से ओझल हो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, इतनी लचक रखी है कि जिस चीज का आदी बनाओगे ना बॉडी उसकी आदी बन जाती है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, वो भी बहुत पुराने एक अल्लामा राजी रहमहुल्लाह की थी या किसी और की, इबादत की कसरत पर ना उन्होंने बड़ी अच्छी एक किताब लिखी थी कि इबादत ज्यादा करनी चाहिए। तो उन्होंने एक बात लिखी, वो 800-900 साल पुरानी बुक है, अरबी में थी वो। उन्होंने एक बात लिखी कि इबादत की कसरत या आमाल की कसरत जब ही मुमकिन है जब आप नींद कम करें। क्या ख्याल है? वरना हमारा ज्यादा टाइम तो सोने में गुजर जाता है ना, तो टाइम को बचाने के लिए जरूरी है कि नींद क्या करें? कम करें। गौर से सुनिएगा ये बात। अब नींद कम करने का एक तरीका ऐसा है जो नेचुरल नहीं है, ये कुछ मैं अपने अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, वो मजमून उन्हीं का है, लेकिन स्टाइल और अल्फाज की सिलेक्शन ये मेरी है। वो तरीका ये कि नींद आ रही है मगर नहीं सो, तो जाहिर है पागल हो जाओगे। क्या हो गया भाई? यानी जितनी नींद आपकी बॉडी को चाहिए वो आपको नहीं मिल रही, तो पागल हो जाओगे ना। तो सही तरीका यह है कि जिन चीजों की वजह से नींद आती है ना, उन चीजों पे क्या कर लो? कंट्रोल। सबसे ज्यादा नींद आती है खाने से और पीने से। तो उन्होंने कहा कि खाने पे भी कंट्रोल करे इंसान और पीने पे भी। फिर उनके अल्फाज बता रहा हूं, उस जमाने के जो भी हकीम थे उनकी रिसर्च उन्होंने लिखी कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को ऐसा लचकदार बनाया है कि अगर किसी इलाके में लोगों को पानी कम मिलता हो तो कुछ अरसे के बाद हमारी बॉडी उसी कम पानी पे जीने की आदी हो जाती है, और वो मुख्तलिफ तरीकों से जो रुतूबात की कमी है ना उसको पूरा करना शुरू कर देती है। अल्लाह ने बहुत देखो, सहरा के लोगों के पास पानी कम होता है, उनकी जिस्म में पानी की कमी भी नहीं होती, और जो आबशारों में रहते हैं उनमें पानी की बसा औकात कमी हो जाती है, क्योंकि वो पीते पीते ज्यादा पानी के आदी हो गए हैं। अगर आप अपने आप को 20-20, 25-25 गिलास पानी का आदी बनाओगे ना, तो जब आपको ये पानी नहीं मिलेगा आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। तो ना कम पियो ना ज्यादा पियो, समझ रहे हो? जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना पियो। हां, कोई बीमारी हो उसमें डॉक्टर कहे, शुगर लेवल हाई रहता है उसमें डॉक्टर के पानी की मिकदार बढ़ाओ, गुर्दों का किसी का मसला हुआ है तो उसमें पेशाब ज्यादा निकालना है, उसको फिल्टर करना है, तो वो एक अलग चीज है। मैंने कहा बीमारी में तो मुफ्ती नहीं बताएगा भाई, डॉक्टर ही बताएगा। मैं तो नॉर्मल इंसान के बच्चे की बात कर रहा हूं। 25 साल का नौजवान इधर एक बैठा हुआ होगा शायद बयान में, अच्छा भला 25 भी नहीं 22-23 साल उसकी उम्र है, हैंडसम फिटफाट, सो उठ के 6-6 गिलास पानी पी रहा है। मैंने कहा क्या कर रहा है अल्लाह के बंदे, तू इतना फिटफाट तो है। तो इसलिए तमीज से जिंदगी गुजारो ठीक है। तो इसलिए नेचुरल जो नेचर है, सुबह सुबह उठ के वर्जिश करो, प्यास लग रही है तो पानी पियो, भूख लग रही है तो खाना खाओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि कुरान ने सेहत का ऐसा बेहतरीन नुस्खा बयान किया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो, हद से तजावुज मत करो, एतदाल से खाओ, एतदाल से पियो। मसला खराब होता है जब हम हुदूद से तजावुज करते हैं, खाना ऐसे खाते हैं कि इसके बाद दुनिया में कभी हमें खाना देखने को नहीं मिलेगा। पानी भी ऐसे पीते हैं कि पूरे पूरे जग पीते, प्यास लग रही होती है तो तमीज से भाई एक गिलास पियोगे थोड़ी प्यास बुझ जाएगी, फिर दोबारा प्यास लगे तो फिर पी लेना। इफ्तारी में देखें ना पूरे पूरे जग कैसे उंडेलते हैं।